بارہ ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس میں آپ کے اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی ہے۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا و عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق خدا کا ماوا، کشتی نو کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور، عالم وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑی ہوئی نظام کو سدھارنے والا، یعنی نبی آخر الزماں، خاتم پیغمبراں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ پاکیزہ بدن ناف پریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان میں پیدا ہوئے۔ باپ تو تھے ہی نہیں جو بلائے جاتے، دادا عبد المطلب بلائے گئے جو حرم کعبہ کی طواف میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش ہو کر حرم کعبہ سے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے شراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا ہے۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری ہوا اور پانی میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے مل جل کی وجہ سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت قحط کا کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر غریبی کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کے لیے کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا تھا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارا کرتے تھے۔ اونٹنی ہی میرے پاس تھی، مگر اس میں بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس کھچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوتا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، جو عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے، تو عورتیں آپ کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہ رہتی تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو بچہ نہ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں معلوم ہوتی کہ خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں اس یتیم کو ہی لے لوں۔ شوہر نے اس بات کو منظور کر لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہی نہیں، بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اوٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دھوا، اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کہنے لگا، حلیمہ تم بڑا ہی برکت والا بچہ لائے ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید تھی کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے۔
خدا کی رحمت بن کر یہ بچہ ہمیں ملا اور ہمیں بھی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن سوکھ چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میرے بکریوں میں جب چراگاہ سے واپس آتے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والے نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے آئے جہاں میری بکریاں بھی چرتی تھیں، مگر یہاں چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اگر اسی طرح ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور صحت کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ دوستو، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ اور دودھ پینے کا زمانہ۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت لمبی ہے، یہاں ایک ہی ویڈیو میں بتانا گنجائش نہیں ہے، اس لیے دوستو پارٹ 2 لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔